لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت, یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو, وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا بھائی تو کیسی بات, اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار, ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو, تو چھپ چھپا کے یہ کام, یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی گھوم جائے گی, او بھائی یہ کیسے بول, جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے, اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو برداشت کر لے گا, آپ اس کو غربت کا تانا دے دو برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی, انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں, وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے ہیں میں نے, وہ یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا, 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے
ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا, رحمان. تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو, ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ, رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو, کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو, ہے وہی, یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھیں؟ آپ جنت میں گئے, آپ کو بحری اٹاؤن دے دیا اللہ نے, لے وہی عیش کر. تو آپ کہو گے اے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے, یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے, تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ, ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اللہ نے آپ کو ڈیفینس دے دیا, وہاں پہ ایک بڑا سا 1000 گز کا بنگلہ دے دیا, ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی. تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی ہوئی تھی, تو ستار کو بھی ملی تھی, تو غفار کو, تو سبکتگین کو بھی ملی ہوئی تھی. یہی ہو جائے گا نا, تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی ہوئی تھی, تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نزلاً, یہ مہمان نوازی ہوگی, اکرام ہوگا. دعوت میں کیا ہوگا؟ اکرام. اکرام من غفور الرحیم, اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.